اور تیسری قسم عبادت کی کون سی ہے؟ وہ ہے مالی عبادت، جیسے ہم زکوٰۃ یا صدقہ فطر یا قربانی وغیرہ کرتے، صدقات و خیرات کرتے۔ تو حج بیت اللہ شریف کے لیے حکم یہ ہے کہ جب فائنینشلی تمہارے پاس ایسے آلات ہوں کہ تم حج بیت اللہ شریف کے لیے جاؤ، یہ سفر مکمل کرنے کے بعد آپ خیر و عافیت سے واپس اپنے گھر بھی آ جاؤ، اور جو تمہارے بیوی بچے والدین جو بھی آپ کے سبارڈینیٹس ہیں یا آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں کہ جن کی لک آفٹر کرنا، ان کی رہائش، ان کا کھانا پینا، ان کے سارے معاملات آپ کی رسپانسبلٹی ہے، وہ بھی معاملات چلتے رہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں وہ سارے لے کے آپ حج پہ چلے جائیں اور بیوی بچے یا پورے والدین وہ بعد سفر کرتے رہیں، تو ایسے آدمی پر حج فرض ہی نہیں۔ جب فرض ہی نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں اتنا مال دیا کہ ان کے اوپر حج فرض ہے، انہی سے پوچھ بھی ہوگی، انہی کے اوپر اس فرض کی ادائیگی جو ہے وہ لازمی بھی۔ اس کے بعد ہمارے ہاں کچھ چیزیں ٹریڈیشنل ہیں جن کا اسلام سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی وہ ویل آف ہے، اس کے پاس سارا کچھ ہے، لیکن سنی سنائی باتوں میں او جی میری بیٹیاں جوان ہیں، جب تک میں ان کی شادیاں نہیں کر لوں گا اس وقت تک حج نہیں کرنا۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ بچوں بچیوں کی شادیوں کے لیے بہتر اہتمام کرنا اور اچھے رشتے دیکھنا، دعا بھی کرنا، اس کے بعد یہ ہے کہ بچے بچیوں کا جب جوان ہو جائے تو والدین کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی شادیوں کا اہتمام کریں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کسی بچی کی، عموماً بچوں کا نہیں کہتے، بچیوں کا زیادہ کہتے ہیں کہ جی بچیاں ہیں میری جوان تو میں کیسے حج پہ جاؤں، پہلے ان کی شادی کروں۔ آپ ان کی شادی کا اہتمام کریں، لیکن جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دے دیے کہ آپ کا حج فرض ہے، آپ انہی بچیوں کی شادیوں کے انتظار میں رہیں، اگر خدا نہ خواستہ دنیا سے چلے گئے تو آپ اس فرض کے تارک کے طور پر دنیا سے جائیں گے کہ آپ کے اوپر فرض تھا لیکن آپ نے اس کو ادا نہیں کی۔ تو اسی طرح کی کچھ اور اس سے ملتی جلتی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہیں، میرا دن یہ ہے، میرا تو یہ بھی ہو جائے پھر میں جاؤں گا۔ حج فرض ہو گیا تو حکم شرعی یہ ہے کہ as soon as possible وہ حج بیت اللہ شریف ادا کر لینا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ حدیث کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں، کوئی پتہ نہیں کل تمہارے مالی حالات اچھے نہ رہیں، کاروبار میں نقصان ہو جائے، کل تم بیمار ہو جاؤ، تمہاری صحت کی اجازت نہ دے کہ تم حج بیت اللہ شریف کر سکو، یا کوئی اور ایسا سماجی معاشی عارضہ لائق ہو جائے کہ جو تمہارے اس سفر میں رکاوٹ بن جائے۔ لہذا اس فرصت کو غنیمت جانو، اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے تو only one time in life اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے، لہذا یہ ہے کہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ، صحت مندی کے ساتھ اس کے مناسک جو وہ ادا کرو، کیونکہ عموماً جو پریکٹیکلی وہاں دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ حج بیت اللہ شریف کے مناسک کا لطف اور مزہ تبھی آتا ہے کہ بندہ صحت مند، کیونکہ وہاں پر کچھ معاملات ہیں جن کے اندر سٹرگل کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، چلنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر جب چلنے کا آدمی کو زیادہ طاقت نہ ہو یا سستی کی وجہ سے عادت نہ ہو، بعض اوقات صحت ٹھیک ہوتی ہے لیکن سستی کی وجہ سے چلنے کی عادت نہیں ہوتی، ہر وقت گاڑی میں بیٹھے گاڑی سے اترے، اس کا بھی یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے۔ حالانکہ وہاں پر زندگی کی آج کل ہر سہولت میسر ہوتی ہے، ہر جگہ رہائش کے لیے آپ کو اے سی لگے ہوئے ملتے ہیں، ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بھی اے سی والی ہوتی ہے، باقی بھی چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو جب کنکریاں مارنے کے لیے جانا ہے پیدل چل کے جانا ہے۔ اس کے علاوہ کئی جگہ ہیں وہاں پر آپ کو پیدل چلنا ہے، آپ کو طواف زیارت کرنا ہے،
जिस वक्त तो वहां पर बहुत रश हो सकता है आपको ऊपर वाले छत में जगह मिले, और वहां पर एक चक्कर तकरीबन मेरा ख्याल है 1 माइल के लगभग बनता होगा, जो सबसे ऊपर वाली छत है। अगर आपको वहां जगह मिली है, 7 चक्कर लगाने हैं तो 6-7 मील आपको चलना है। अब क्या है कि एक तो ये है कि वैसे भी लाइफ के अंदर सेहत के लिए भी अच्छा होता है, चलने फिरने की आदत डालनी चाहिए, लेकिन ये है कि ये चीज भी रुकावट बनती है वहां जाके हज बैतुल्लाह शरीफ की अदायगी के अंदर। वो कहते हैं जी बड़ा मुश्किल है, और कोई मुश्किल नहीं सिवाय इसके कि आप एक्टिव हो और आपको पैदल चलने के लिए तकलीफ परेशानी ना हो। तो जो लोग ज़ईफ होते हैं हज बैतुल्लाह शरीफ तो कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात व्हील चेयर के ऊपर दूसरों के ऊपर डिपेंड होके बाज़ औक़ात कुछ मसाइल कुछ मुश्किलात जो है वो होती हैं।